اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ سیریز میں کافی تفصیل کے ساتھ فتنوں کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ پچھلے 2-3 ویڈیو میں جادو کے فتنے کے بارے میں جو اس وقت بہت عام ہو گیا ہے اور ہر انسان اس سے پریشان ہے، آپ کو کچھ باتیں بتائی گئی تھی۔ ابھی اس ویڈیو میں آپ کو حضرات کے سامنے جادو کے موجودہ کون سے طریقے ہیں، کون سے راستے جادو کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، کیا شکلیں ہیں، وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اہل علم علماء نے کتابوں میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لیکن ان تمام کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصد جادو کی حقیقت سے آگاہی ہے، جادو کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے، جانکاری مل جائے، اور موجودہ زمانے میں جو چیزیں تجربے میں اور مشاہدے میں آ رہی ہیں اور جو شکلیں اس کے لیے اختیار کی جا رہی ہیں جو بہت ضرر رساں اور نقصان دہ ہے، ان کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے تاکہ کہیں ایسی چیز نظر آئے تو ہم محتاط ہو جائیں، اس سے بچیں۔ جادوگر اپنے تجربے کے لحاظ سے اور مریض کے نام کا جو عدد ہوتا ہے، ڈیجٹ ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ کی عدد اور ڈیجٹ لوگوں نے 786 بتائی، اسی طرح ہر حرف کا ایک ڈیجٹ ہے، تو نام کے ڈیجٹ اور عدد کے اعتبار سے کوئی صورت جادو کی اختیار کرتا ہے یا وہ کرواتا ہے، ان میں سے کچھ صورتیں اختیار کرتا ہے اور پھر جادو منتر کرتا ہے۔ یہ جادو کبھی کھلا پلایا جاتا ہے، کبھی کسی جگہ پر لٹکایا یا دبایا جاتا ہے، کبھی لکھا پڑھا جاتا ہے، کبھی جسم پر یا کپڑوں پر ملا جاتا ہے یا چھڑکا جاتا ہے، کبھی گھر میں یا قبرستان میں چھپایا اور دبایا جاتا ہے، اور کبھی نہر یا کنویں میں بھگویا یا اس میں پھینکا جاتا ہے۔ ڈیجٹ یا اعداد عدد کے لحاظ سے جادو کیا جاتا ہے، تو جادوگر یا جو علاج کر رہا ہے وہ مریض یا جس شخص کے متعلق جادو کیا جاتا ہے اس کی والدہ کا نام پوچھتا ہے، اور پھر اس شخص کے نام میں اور اس کی والدہ کے نام میں جو چیز کامن ہے، مشترک ہے، جو ورڈ کامن ہے، اس کو وہ لیتا ہے اور اس کو دیکھ کر جادو کی کوئی نہ کوئی شکل اس کے مطابق اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اور آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہے، تو اب ان دونوں ناموں میں جو چیز، جو ورڈ کامن ہے، مشترک ہے، وہ میم ہے۔ محمد سے میم، آمینہ کے اندر بھی میم ہے، تو وہ میم کو لیتا ہے۔ پھر آمینہ کے لفظ کے اندر الف ہے تو وہ الف کو لیتا ہے، اور پھر اس کی شکل جو بنتی ہے وہ میم الف ماں بنتا ہے، اور ماں کی میننگ اور ماں کا مطلب و معنی عربی میں پانی کے آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ پانی والا کیا گیا تھا، جادو کر کے اس یہودی نے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ ایک بات آپ کے ذہن میں، دماغ میں ضرور آتی ہوگی، آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ تعویذ گنڈے والے ہیں یا جادوگر ہے، جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو مریض کا یا جس کے متعلق وہ منتر وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اس کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں۔ والدہ کا نام کیوں پوچھا جاتا ہے، والد کا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی نگاہ میں انسان کا نسب یعنی اس کا والد معتبر نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ شیطان اور جنات انسان کو ناجائز اولاد سمجھتے ہیں، اس لیے جادوگر یا علاج کرنے والا یہ جس کے متعلق کیا جاتا ہے اس کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں، کیونکہ شیطانوں سے ان کو مدد لینی ہوتی ہے، اور شیطانوں کے یہاں والد کا نام معتبر نہیں ہوتا ہے، والدہ کا نام معتبر ہوتا ہے۔ ایک قسم جادو کی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مٹی کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ مطلوبہ شخص کا مٹی کا پتلا بنا کر اور اس میں سوئیاں چبو کر اس پر منتر کیا جاتا ہے، جادو کیا جاتا ہے،
اور جادو پڑھنے کے بعد زمین میں دفن کر کے اس آدمی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری اس کی شکل یہ ہے کہ جس آدمی سے متعلق جادو وغیرہ کرتے ہیں اس کا کہیں پاؤں پڑا ہوتا ہے، اس کے نیچے کی مٹی اٹھائی جاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے یا اس کے کپڑے یا اس کے بال وغیرہ لے کر اس پر جادو کیا جاتا ہے اور اس شخص کے گھر کے باہر دفن کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس پر جادو ہوتا ہے۔ جادو کا ایک طریقہ اور ایک شکل ہوا اور فضا کے ذریعے سے جادو کیا جانا ہے۔ جادوگر ہوا میں اور فضا میں اپنے موکل اور جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بعض مرتبہ جنات کو چھوڑ کر جس شخص کے متعلق جادو کرنا ہوتا ہے اس کے جسم میں، اس کی باڈی میں سوئیاں چبھوئی جاتی ہے، پیوست کی جاتی ہے اور مطلوب شخص اس کی تکلیف کو اور اذیت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کسی درخت پر، کسی اونسی چیز پر تعویذ، گنڈا وغیرہ، منتر وغیرہ لٹکا کر مطلوبہ شخص کو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جادوگر ایک ہانڈی لیتا ہے، اس میں گوشت ڈالتا ہے، اس کو چولہے پہ چڑھاتا ہے اور اس کو پکاتا ہے اور پھر اس پر کچھ منتر کرتا رہتا ہے اور اس کے منتر کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس کو جنات اور شیاطین کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور جہاں وہ ڈالنی مقصود ہوتی ہے اس جگہ وہ جنات ہانڈی وغیرہ ڈال کے آ جاتے ہیں اور پھر مطلوب شخص اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور جادو میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پانچویں شکل یہ ہے کہ جادوگر یا تعویذ گنڈا کرنے والا یہ کالا بکرا، کالا مرغا، اس کا خون لیتا ہے یا سور ہے، کتا ہے، گائے ہے، بیل بھینس ہے یا مردے کی ہڈی لے کر اس پر جادو منتر کرتا ہے اور جنات کے حوالے کرتا ہے اور پھر جس شخص جس جگہ جادو کرنا ہوتا ہے اس جگہ جنات وغیرہ کے ذریعے سے وہ چیز ڈلواتا ہے یا خون کے چھینٹے ڈلواتا ہے، اس کی وجہ سے سامنے والا شخص جادو سے متاثر ہو جاتا ہے۔ چھٹی شکل ہوا اور فضا کے ذریعے سے جادو کرنے کی ہے کہ جادوگر یا یہ منتر وغیرہ کرنے والے یہ دیا جلاتے ہیں اور ہرمل کی اس پر دھونی کرتے ہیں اور دھونی دینے کے بعد ہوا کے ذریعے سے جنات کے حوالے کر کے سامنے والے شخص کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ چھٹی شکل ہے ہوا کے ذریعے سے جادو کی۔ اور ساتویں شکل یہ ہے کہ جنات کے ذریعے سے دال، انڈے، پانی، بکرے کا سر وغیرہ، سوئیاں اور تعویذ وغیرہ پر جنتر منتر کر کے، جادو کر کے جنات کو حوالے کیا جاتا ہے اور جنات مطلوبہ گھر میں اسے پھینک آتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی چیز کہیں پڑی ہوئی ہو تو آپ اس سے محتاط رہیں۔ بعض مرتبہ چوراہوں پر ڈال دی جاتی ہے، صبح صبح آپ جب نکلتے ہیں تو راستوں پر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہے، وہ سب جادو کی ہوتی ہے اور اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ دعا بھی ہے جو اگلی ویڈیو میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ ہم سب کی اس شر سے حفاظت فرمائے۔